اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے الایمن ٹورز اینڈ ٹریولز، SYJ کمپلیکس پتھر گٹی، حیدرآباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کو اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO تلنگانہ زون نے زحمت دی ہے۔ 22 اور 23 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایک اسٹیٹ لیول کی کانفرنس SIO کی 40 سال کی تکمیل کے بعد ہونے جا رہی ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اس زمانے میں ہم نے SIO کو قائم کیا اور الحمدللہ اب کئی نسلیں گزر گئیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے SIO کو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے طمانینت اور اطمینان کا باعث ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے قیام کے وقت ہی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس آرگنائزیشن کو پرامن رکھیں گے، آئینی اور جمہوری بنیادوں پر ہم کام کریں گے، کوئی کام انڈر گراؤنڈ نہیں ہوگا، مخفی نہیں ہوگا، جو کام بھی ہوگا وہ چھپا ہوا ہوگا، چھپا ہوا کوئی کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ آرگنائزیشن انہی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ کتاب و سنت اس کا طریقہ کار ہوگی تو فرد کے ارتقاء میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی، معاشرے کی تشکیل میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی اور ریاست کے قیام میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی سے ہی کام لیا جاتا ہے، تاکہ ہم اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے کاموں کو انجام دیں اور کسی بھی صورت میں بد اخلاقی کو، اخلاق سے عاری قسم کے کاموں کو اس میں SIO کے طریقہ کار میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پرامن معاشرے کو تشکیل دیا جائے اور ظاہر ہے کہ پرامن معاشرہ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ہی تشکیل پا سکتا ہے، اور اس کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ رائے عامہ کو بدلنا، پبلک اوپینین کو چینج کرنا، پبلک اوپینین کی تربیت کرنا اس کے طریقہ کار کے اندر شامل ہے۔ پبلک اوپینین سے مراد ایک ایسا نیریٹیو کھڑا کرنا، اور پھر خاص طور پر جو لوگ وکیل ہیں، ججز ہیں، پروفیسرز ہیں، رائٹرز ہیں، فلم میکرز ہیں، اور پھر جو صحافی ہیں، ان لوگوں سے گفتگو کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک جج کے سامنے ہم اپنے پراسپیکٹیو کو، اپنے نقطہ نظر کو پیش کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو، اور جب اس کا نقطہ نظر تبدیل ہوگا تو وہ فیصلے ہمارے نقطہ نظر کے عین مطابق دے سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طرح نکل رہے ہیں، اسی کے کنٹینیوشن میں، اسی کی سیریز میں SIO تلنگانہ بھی پورے اسٹیٹ کے اندر مختلف کانفرنسز آرگنائز کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام آباد، ورنگل، کریم نگر، محبوب نگر، سنگاریڈی، ان 6 سٹیز کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو ہم جمع کر کے SIO کا تعارف اور SIO کا میسج لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے پیمانے پہ کانفرنسز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ریلیز بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر بھی پہنچ کر SIO کا جو میسج ہے، جو SIO کہتی ہے کہ SIO کا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فار دا ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس، اس میسج کو لے کر پورے اسٹیٹ کے اندر کئی مختلف پروگرامز SIO آرگنائز کر رہی ہے، اور اسی کے تحت یہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر اسٹیٹ کانفرنس بھی پلانڈ ہے۔ ہم SIO کے 40 سال کے سفر کو دیکھتے ہیں
تو ایک میجر چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایس آئی او نوجوانوں کو پریپیئر کرتی ہے, نوجوانوں کو تیار کرتی ہے, ان کو ان کے تزکیہ کرتی ہے, ان کی تربیہ کرتی ہے, تاکہ وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بن سکے, سوسائٹی کو دینے والے بن سکے, ایک بہت اچھے ایک اچھی سوسائٹی قائم کرنے کے اندر ان کا رول رہے. یہ جو میسج ایس آئی او کا ہے, یہ جو نوجوانوں کو تیار کرنے کا کام کرتی ہے, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے ویلیوز کے حساب سے, اسلامک ویلیوز کے حساب سے یہ کام جو ایس آئی او پچھلے 40 سال سے کرتے آئی ہے, اس کے پیغام کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں, ہر اسٹوڈنٹ تک جو کہ ایس آئی او کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں. اسی کے تحت ایک بہت بڑی کانفرنس بھی منعقد ہوگی اس شہر حیدرآباد کے اندر, اور اس کانفرنس کے اندر میں اپیل کروں گا کہ آپ سب جو کہ آپ کے میڈیا چینلز کے ذریعے سے نوجوانوں تک اس ایس آئی او کے اس میسج کو پہنچائے, اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑے تعداد کے اندر اس کانفرنس سے جڑ جائیں.